الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم آية آية الكرسي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو ایسے پیارے نبی عطا فرمائے جو رحمت للعالمین ہیں، جن کی مہربانیاں انسان کی معاشی زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر، اخلاق کی زندگی کے اندر سراپا رحمت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ایسی پیاری ہدایات ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اور آسان اعمال بتا کر حفاظت کے قلعے تعمیر کروا دیے. انسان چاہتا ہے، بلکہ جانور بھی چاہتا ہے کہ اس کی جان محفوظ ہو، اس کا مال محفوظ ہو، اس کی عزت محفوظ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے کچھ اعمال بتائے، اور وہ اعمال ایسے ہیں کہ ایک وقت تو ایسا گزرا ہے کہ وہ اعمال ماں کی گود میں بچہ سیکھ کر جوان ہوتا تھا. آج بدقسمتی سے ان اعمال کو سنا بھی نہیں جاتا، اور نہ ہی اسکولوں کے اندر سکھایا جاتا ہے. یعنی ماں بھی وہ تعلیم نہیں دے رہی ہے، باپ بھی وہ تعلیم نہیں دے رہا ہے، اور اسکول بھی وہ تعلیم نہیں دے رہے ہیں. حالانکہ سراپا اس کے اندر ہمارا ہی فائدہ ہے. رسول اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تو سبحانہ و تعالی عما یشرکون ہے. اللہ کو ہماری آپ کی تعریف کرنے کی احتیاج نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو باتیں بتائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو باتیں بتائی ہیں، وہ سراپا رحمت ہی رحمت ہے. اردو کے اندر سراپا رحمت ایک معنی کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، ورنہ ان اعمال کے لیے کوئی زبان تعبیر کرنے سے قاصر ہے. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے ابی، یہ بتلاؤ کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی، سب سے عظیم المرتبت آیت کون سی؟
تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی، اللہ تمہارے علم میں برکت دے، یہ تمہارا علم مبارک ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی یہ اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کی حمد و ثنا کرتی رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو 2 ہونٹ عطا کیے ہیں اور زبان عطا کی ہے، اور ہر وقت یہ اللہ کی حمد و ثنا میں لگی رہتی۔ عالم مثال کے اندر تمام اعمال کی شکلیں ہیں۔ یہ جو روایات میں آتا ہے کہ فلاں شخص کے اوپر اژدہا لپٹ گیا قبر کے اندر، فلاں شخص کے وہ بچھوؤں نے حملہ کر دیا، فلاں شخص کے اوپر کتوں نے حملہ کر دیا قبر میں، یہ در حقیقت انسان کے اپنے اعمال ہیں جن کو یہ شکل دے دی گئی۔ جتنے گندے اعمال ہوں گے وتنی وحشتناک اور وتنی ہیبتناک شکل کے جانور مسلط کیے جاتے ہیں، اور وہ جانور انسان کو تکلیف دیتے ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ اتنی سخت تکلیف، تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، من انفسکم، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جو یہ شکل اختیار کر کے، اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اعمال کی کتنی ہولناکی ہے، بد عملی کی کتنی ہولناکی ہے، کتنی تباہی ہے کہ انسان کو بچھو ڈس رہا ہے، اور وہ بچھو بھی وہ جو پالان والے اونٹوں کے برابر اس کا سائز ہے۔ وہ اگر زمین پر اگر ایک دفعہ ڈنگ مار دے تو 100 سال تک سبزہ نہ اگے، اتنے سخت اعمال کی شکلیں اور تعذیب ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہر عمل کی شکل عطا کی ہے عالم مثال کے اندر۔ ایک بزرگ تھے، وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے، پروردگار میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے جو ہے نماز کی شکل دکھا دیجئے کہ آپ کے دربار میں اس کی شکل قبولیت کے اعتبار سے کیسی۔ وہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مان کے سو گئے۔ رات میں کیا خواب دیکھتے ہیں، ایک انتہائی حسین جمیل عورت ہے، انتہائی حسین کہ اس کے حسن کے الفاظ نہیں ہیں کہ تعبیر کی جائے، لیکن آنکھوں سے اندھی ہے۔ ان کی آنکھ کھلی، اب وہ پریشان ہو گئے کہ اگر اللہ رب العالمین نے میری نماز کی شکل دکھلائی ہے انتہائی حسین عورت کی شکل کے اندر، تو اس کی آنکھیں کیوں نہیں ہیں؟ وہ اپنے شیخ کے پاس گئے، شیخ سے کہا کہ حضرت میں نماز سنت کے مطابق انتہائی درجے اہتمام کرتا ہوں پڑھنے کی، میں نے اللہ رب العالمین سے گزشتہ رات درخواست کی کہ اے اللہ آپ کی نگاہ کے اندر میری نماز کی کیا حیثیت ہے وہ آپ دکھلا دیجئے۔ تو میں نے شکل میں دیکھا انتہائی حسین جمیل شکل کی ایک عورت ہے، لیکن اس کی آنکھیں نہیں۔ تو بزرگ نے فرمایا، ان کے شیخ نے فرمایا، لگتا ہے کہ تم نماز آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہو، کیونکہ آنکھیں بند کر کے پڑھنا یہ خلاف سنت ہے۔ تو انہوں نے کہا واقعہ یہی ہے، میں آنکھیں بند کر کے اس لیے پڑھتا ہوں کہ تاکہ میری توجہ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تو اگرچہ جائز ہے اپنی توجہ حاصل کرنے کے لیے انسان آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے، اس کی اجازت ہے، لیکن خلاف سنت ہے۔ اور پھر اس کے ذیل کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو غیر اختیاری خیالات آتے ہیں ان خیالات کے آنے سے تمہاری نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ تو ایک عالم مثال کی ایک مثال عرض کر دی۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسائی کی روایت ہے کہ
جو آدمی ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اب جیسے میں نے خطبے کے دوران آیت الکرسی پڑھی، تو اب اس وقت سے لے کر کل یہ وقت دوبارہ جب آئے گا، اس وقت تک اللہ رب العالمین ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو فرشتہ گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے اور نیکیوں کو لکھتا رہتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے، بغیر کیے کا سودا کتنا بڑا سودا ہے، کتنا بڑا سودا ہے کہ آپ نیکی نہیں کر رہے، لیکن آپ نے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی ہے، اور یہ آیت الکرسی اللہ رب العالمین کے حضور ہمارے اعمال میں سے گناہوں کو مٹا رہی ہے اور نیکیوں کو لکھ رہی ہے بغیر کیے۔ یہاں پر محدثین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ نیکیاں تو لکھی جائیں گی، اس میں کوئی کلام نہیں، لیکن گناہ سے مراد یہاں گناہ صغیرہ ہے، کہ یہ گناہ صغیرہ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان سے صادر ہوتے رہتے ہیں، وہ گناہ صغیرہ مٹاتے رہیں گے۔ اور گناہ صغیرہ کے علاوہ گناہ کبیرہ کے لیے 3 شرطیں ہیں، ان کو پورا کر دیا جائے تو وہ گناہ کبیرہ بھی مٹا دیں گے۔ ایک شرط یہ ہے ان یندم علیہا، کہ اس پر ندامت اور شرمندگی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان یقلع عن المعصیہ، کہ معصیت کو چھوڑ دے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان یعزم عزما جازما الا یعود الی مثلها، کہ پکا ارادہ کر لے کہ میں اس گناہ کی طرف نہیں پھٹکوں گا، پھر چاہے بتقاضے بشریہ وہ گناہ ہو جائے، لیکن توبہ کرتے وقت نیت کر لے کہ میں یہ گناہ اب نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین حقوق اللہ میں سے تو گناہ کبیرہ کو معاف فرما دیں گے۔ اور حقوق اللہ کے اندر یہ بات سمجھ لیجئے گا، کچھ حقوق وہ ہیں جن کا تعلق فرائض سے۔ تو اب کوئی آدمی توبہ کر کے یہ سمجھے کہ میرے اوپر قضائے عمری نہیں ہے تو یہ غلط ہے۔ اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ قضائے عمری کرے۔ اگر اس نے روزہ چھوڑا ہے تو اس کی قضا یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول اس وقت ہوگی کہ وہ روزہ کی قضا کرے۔ اگر حج ابھی تک نہیں کیا ہے، اس کی توبہ قبول ہوگی، وہ حج ابھی کرے۔ اور باقی حقوق اللہ جو دیگر حقوق اللہ ہے نوافل میں سے مستحبات میں سے، تو وہ نوافل و مستحبات اللہ معاف فرما دے گی۔ اور حقوق العباد کے اندر چوتھی شرط یہ ہے کہ بندے کا حق ادا کر دے، بندے کا حق ادا کر دے، جس بندے کا حق مارا ہوا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ تو ایک تو روایت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت الکرسی پڑھنے والے کی یہ فضیلت ہے۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ وہ ادھر انتقال کرے اور ادھر جنت میں چلا جائے۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اس کے چند فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوگا، جنت کا پروانہ دنیا میں مل جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ 5 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، جو 5 فرشتے گناہوں کو مٹاتے رہیں گے، نیکیوں کو لکھتے رہیں گے۔ اندازہ فرمائیے، یعنی ہول سیل بھی لفظ چھوٹا ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں ایک ایک نیکی کی جو قیمت ہے اس کا ہم اور آپ ابھی اندازہ نہیں کر سکتے، حشر کے میدان میں اندازہ ہو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا دائمی اہتمام وہ شخص کرتا ہے جو صدیق ہو یا عابد ہو۔ اب یاد رکھیے کہ نبی بننا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن صدیق بننا، صالحین بننا انسان کے اختیار میں ہے۔ اور صدیق کے سرخیل اور سربراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے حقوق ادا کر دیے، ابو بکر تیرا حق اللہ ادا کرے. یہ ابو بکر صدیق. تو ان کے جماعت کے اندر شامل ہونے کے لیے آپ اندازہ فرمائیے کہ جو آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے دائمی طور پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یا تو وہ صدیق ہوگا یا وہ عابد ہوگا. اب عابد کے جو مقامات ہیں وہ بھی الگ ہیں، وہ کسی موقع پہ عرض کر دیں گے. صدیق کے جو مقامات ہیں وہ بھی بہت اعلیٰ ہے. اولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ایک خاص مقام ہے اور یہ خاص لوگوں کو مقام عطا کیا جاتا ہے. اور صدیق کا مقام اگر انسان سچ بولتا رہے، معاملات میں سچائی کرتا رہے، معاشرت میں سچائی کرتا رہے، اخلاق میں سچائی کرتا رہے، ظاہر اور باطن کے اندر سچائی کرتا رہے، تو اللہ ایک وقت آتا ہے اس کو صادقین کی جماعت میں لکھ دیتے ہیں. یہ ہمارے اختیار میں. اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں، اس کے پڑوس کے اندر جو گھر ہے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کے دوسری طرف جو پڑوس ہے وہ جو گھر ہے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اور جو آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرماتے ہیں. اس سے بڑی کیا بات ہے؟ سہارنپور میں ایک مدرسہ ہے مظاہر العلوم، تو وہاں پر ایک منشی صاحب تھے، خزانچی تھے، تو ان کا تکیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے ایسا ہو گیا. تو وہ جو ہے حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الحدیث معاذ زکریا صاحب کے استاد ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس آئے، کہیں گے حضرت اللہ کے فضل سے غضب ہو گیا. تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے لگے، فرمائے لگے میاں اللہ کے فضل سے غضب ہو گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ کہیں گے حضرت رات چور آئے تھے اور جو ہمارے دفتر محاسب ہے اس دفتر محاسب کا تالا توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اور میں نے اس تالے کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا تھا. تو میں نے چوروں سے کہا اللہ کے فضل سے تم اس کو توڑ کے دکھاؤ تو میں مانوں. حضرت وہ پوری رات توڑنے کے لیے لگے رہے لیکن اللہ کے فضل سے وہ توڑ نہ سکے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی حفاظت ہو جائے، اچھا اس کو ایک اور اینگل سے سمجھیے. اگر مثال کے طور پر کراچی میں بے شمار مسجدیں ہیں، ہر نمازی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، تو آپ اندازہ فرمائیے کہ پورا شہر کا جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہو جائے گی. کتنا بڑا نسخہ ہے! اس سے بڑا نسخہ، اس سے آسان نسخہ کوئی ہے؟ اور حفاظت کرنے والے وہ فرشتے ہوں گے جن فرشتوں کے بارے میں آتا لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اور کوئی ان کو ہرا نہیں سکتا، اور وہ اللہ کے حکم کی سرتابی بھی نہیں کرتے. تو کتنی عظیم الشان بات ہو گئی. اور پھر تجارب صالحین کے اندر لکھا ہوا ہے، مجربات صالحین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک آدمی 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھے، 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھے، اور اپنے اوپر دم کر لے، تو اللہ رب العالمین اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائیں گے. اللہ رب العالمین سحر سے حفاظت فرمائیں گے. اللہ رب العالمین آصف سے حفاظت فرمائیں گے. اللہ رب العالمین نظر بد سے حفاظت فرمائیں گے. اللہ رب العالمین حاسد کی حسد سے حفاظت فرمائیں گے. کتنا بڑا نسخہ ہے! ہم ادھر ادھر مارے پھر رہے ہیں اور خزانہ ہمارے پاس موجود ہے. جیسے ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ گلی کے اندر ایک فقیر روزانہ آواز لگاتا ہے 2 پیسے دے دو مجھے روٹی کھانی ہے، 2 پیسے دے دو مجھے روٹی کھانی ہے، اس فقیر کو میرے پاس لے کے آؤ. انہوں نے کیا کیا، فقیر کو بلایا اور ایک پورا مٹکا اشرفیوں سے بھر کے اس کو سیل پیک کیا. سیل پیک کرنے کے بعد اس کو دے دیا، اور بادشاہ کو شکار پہ جانا تھا، بادشاہ شکار پہ چلا گیا. شکار
کے اندر جتنا وقت گزارنا تھا گزار کے واپس آیا، پھر گلی میں آواز لگا رہا ہے کہ ہے کوئی جو 2 آنے دیتے میں روٹی کھا لوں. تو بادشاہ نے کہا لگتا ہے تو یہ عادی مجرم ہے. تو اس کو بلایا اور کہا کہ اللہ کے بندے میں نے تمہیں تحفہ دیا تھا، تم پھر بھی مانگے ہو. تو کہہ لیں گے میاں وہ کیسا تحفہ تھا، 2 پیسے میں بکا نہیں. اب اس نے اس بات کی بھی زحمت نہیں کی کہ وہ اس اشرفی کے مٹکے کو کھول کے دیکھے، اس کی نسلیں میں جو ہے وارے نیارے ہو جاتے. اسی طریقے سے آج مسلمان قرآن کو اور حدیث کو کھول کے نہیں دیکھ رہا کہ مسلمان پریشانی مبتلا ہے. کہیں پر جان کی پریشانی ہے، کہیں مال کی پریشانی ہے، کہیں عزت کی پریشانی ہے، کہیں آبرو کی پریشانی ہے، کہیں جادو کی پریشانی ہے، کہیں نظر بد کی پریشانی ہے، کہیں حاسد کے حسد کی پریشانی ہے. اور ہم پھر رہے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں جعلی عاملوں کے اوپر کہ خدا کے واسطے تعویذ دے دو میرے اوپر بندش ہو گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانہ ہم کو دیا ہے کہ تم 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لو، 7 دفعہ قل اعوذ بالفلق پڑھ لو، 7 دفعہ قل اعوذ بالناس پڑھ لو، اپنے اوپر دم کر لو. تمہاری جان بھی اللہ کے ہاں محفوظ، تمہارا مال بھی اللہ کے ہاں محفوظ، تمہاری عزت بھی اللہ کے ہاں محفوظ، تمہارے کو سحر سے بھی محفوظ کر دیا جائے گا، تمہیں آصف سے بھی محفوظ کر دیا. ہم کو خیال ہی نہیں. تو میرے عزیزو، اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک عظیم الشان آیت عطا فرمائی ہے. اس عظیم الشان آیت کو کہتے ہیں آیت الکرسی. اچھا، میں جو ہے ہر جگہ جہاں پر مجھے بات کرنے کا موقع آتا ہے میں کہتا ہوں کہ اللہ کو پہچانو اللہ کے الفاظ میں. ہم نے اللہ کو پہچانا ہے ایک خاص تصور کے اندر. جیسے کوئی ڈی ایس پی ہوتا ہے، جیسے کوئی ایس ایچ او ہوتا ہے، یا جیسے کوئی سنتری ہوتا ہے، یا جیسے کوئی چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے، ہم نے اللہ کو ایسا سمجھا ہوا ہے. اور اللہ رب العالمین تو بادشاہوں کو بادشاہ بناتے ہیں اور فقیروں کو بادشاہ بنا کے بادشاہ کو فقیر بنا دیتے ہیں. اللہ کا تعارف آیت الکرسی میں پہچانو کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اور اللہ کو پہچانو اللہ کے الفاظ میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تم کو چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے شیرک سے زیادہ قریب ہوں. اگر پروٹوکول والے کہیں کہ حضرت آپ کو بلٹ پروف گاڑی میں بٹھایا گیا ہے اور آپ کو بلٹ پروف جیکٹ پہنا دیا گیا ہے اور ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے موجود ہیں، آپ بے فکر ہو جائیے، تو انسان کو کیسے سکون ملے گا؟ ایک قرار کی کیفیت ہوگی. اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ میں اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہوں. ایک پتا میری مرضی کے بغیر گرتا نہیں، اگتا نہیں اور پیلا ہوتا نہیں، اس میں پھل نہیں آتے میری مرضی کے بغیر. تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آیت الکرسی کا اہتمام کرو، میں تمہاری حفاظت کروں. اچھا، اب میں اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ سے کہوں گا کہ میرے ساتھ پڑھیے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ میں پڑھ رہا ہوں تو ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو میرے گناہوں کو مٹائے گا، اور اگر سب میری وجہ سے پڑھیں گے تو کتنے فرشتے میرے لیے ہو جائیں گے. تو آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اب
فرشتے مقرر ہو چکے ہیں. یقین رکھیے کہ کل اس وقت تک، یعنی ابھی 1:57 ہو رہے ہیں، تو کل 1:57 تک ہمارے نام اعمال میں فرشتہ نیکیاں لکھتا رہے گا اور گناہوں کو مٹاتا رہے گا. کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ کتنا نفع کا سودا ہے. اب ہم سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے، تاکہ ہمارے اور جنت کے درمیان صرف ایک فاصلہ رہ جائے، اور وہ ہے موت کا فاصلہ، اور باقی جنت پکی ہو جائے. اور پھر ہم اس بات کو اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنی بیوی کو بھی سکھائیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی سکھائیں، اپنے بھانجے بھتیجوں کو بھی سکھائیں. جب تک وہ پڑھتے رہیں گے وہ آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. یعنی ایک تو فرشتہ آپ کی وجہ سے مقرر ہوگا، اور باقی فرشتے جن جن کو آپ نے تعلیم دی اور وہ آپ کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، تو جب تک پڑھتے رہیں گے وہ فرشتہ آپ کی طرف بھی مقرر کیا جاتا رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.